الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات کرام، اللہ کا فضل ہے، کل تک 122ویں سورہ البقرہ کی آیت کا مطالعہ ہوا، ترجمانی و مطالعہ۔ انشاءاللہ سے آغاز کر رہے ہیں 183 آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کرے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر بھی نہ رکھیں تو فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ حضرات، یہ روزوں کے تعلق سے پہلا حکم تھا۔ ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینہ 3 دن روزے رکھنے کی آپ نے کہا تھا، آپ نے حکم دیا تھا، لیکن یہ کمپلسری نہیں تھے، چاہے تو روزہ رکھو یا چاہے تو روزہ مت رکھو۔ اب اس کے بعد یہ حکم آیا، اس میں بھی یہ گنجائش رکھی گئی کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی قوت رکھتے ہوں اس کے باوجود روزہ نہ رکھیں تو ان کے لیے کیا کہیں گا، فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلانا ہے۔ لیکن پھر اس میں گنجائش کیا رکھی گئی، جو آدمی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لیں۔ اگر 3 روزے چھوٹ گئے آئندہ 3 روزے پورے کر لیں، 5 روزے چھوٹ گئے آئندہ 5 روزے پوری کر لیں۔ اور یہ روزوں کا جو پہلا مقصد جو بیان کیا گیا کہ لیکن اگر تم سمجھو کہ تو تمہارے حق میں اچھا یہ ہے کہ روزہ رکھو، لعلکم تتقون، تم میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ روزوں کا جو اصل مقصد ہے اللہ کا خوف پیدا نہ ہو، اللہ کی خشیت پیدا نہ ہو۔ جیسے ہم ڈاکٹر بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کچھ گولیاں وغیرہ پریسکرپشن لکھ دیتا ہے۔ گولیاں کھانا اصل مقصد نہیں ہے، لیکن گولیوں کا مقصد کیا ہے، کھانے کا ہماری بیماری دور ہو۔ تو روزہ بھوکا رکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اصل مقصد کیا ہے، روزوں کے ذریعے تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کے احکامات پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اس لیے ایک مرتبہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظم، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، اور کتنے ہی رات کو جاگ کر نماز پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے ہیں جن کو سوائے رت جگہ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی روزوں کا کوشش ہماری ہمیشہ یہ چیز مد نظر رکھنا چاہیے کہ روزوں کا ہمیشہ یہ مقصد حاصل ہو۔ بسم اللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق اللہ علیہ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہذا اب سے جو شخص مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کہ مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارا ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ یہ روزوں کا دوسرا مقصد ہے۔ پہلا جو حکم آیا تھا کہ روزہ رکھنے کی قوت رکھنے کے باوجود اگر روزہ نہ رکھیں فدیہ لیں، لیکن یہ فائنل حکم آ گیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن کیا ہے، انسانوں کے لیے واضح بالکل کلیئر کٹ ہدایت پر مشتمل ہے۔
تو اب جو شخص چاند دیکھ لے اسے لازم ہے مسلمان کو کہ پورے روزے رکھے، لیکن اللہ جانتا ہے انسان کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، مریض ہے، حاملہ عورت ہے، مسافر ہے، بوڑھا آدمی ہے، یا سفر کے انسان سفر کی حالت میں ہے، اس کو اجازت دی گئی کہ اگر قوت ہے سفر کی حالت میں تو روزے رکھو، اگر قوت نہیں ہے تو روزے مت رکھو۔ ہمیں سیرت میں جو بات ملتی ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، صحابہ کرام موجود ہیں، کچھ صحابہ روزہ نہیں رکھے ہیں، کچھ صحابہ روزہ رکھے ہیں، نہیں رکھنے والے پر اعتراض نہیں کرتے، رکھنے والے نہیں رکھنے اعتراض کرتے، طاقت ہے تو رکھو، نہیں ہے تو مت رکھو۔ اور یہی چیز اللہ بتاتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا ہے۔ یعنی اسلام کے پورے احکامات اللہ کی نرمی پر مشتمل ہیں، اللہ بندوں پر سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ روزے کیا ہے؟ بطور شکرانہ فرض کیے گئے، یعنی ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں روزوں کے ذریعے، اور صحیح شکریہ یہ ہے اللہ نے جو عظیم شان نعمت ہمیں دی ہے، کلام پاک خود بھی پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور ساری دنیا والوں اللہ کے کلام کو پہنچانے کی کوشش کریں، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی کوشش کریں۔ یہی آپ کا، میرا، ہر مسلمان کا، پوری امت مسلمہ کا یہ مقصد زندگی ہے۔ قرآن اس لیے دیا گیا ہم اس کلام کو لے کر دنیا میں پھیل جائیں، عام کریں تعلیمات کو، اور اس کا تعلیمات کو غالب کرنے کے لیے مسلسل کوشش کریں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ بسم اللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ صدق اللہ علیہ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اسے پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پائیں۔ یہاں بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر مشرکین کو، جن بتوں کی معبودوں کی پوجا پرستش کرتے ہو، تمہیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ بھاگ بھاگ کر ان کے پاس جانا پڑتا ہے، چڑھاوے چڑھانا پڑتا ہے، کتنے رسومات کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے مجھے پکارنے کے لیے کوئی چڑھاوے کی، کوئی رسومات کی ضرورت نہیں، تم ہر حال میں مجھے پکار سکتے ہو، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے ہر حال میں مجھے پکار سکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنی ہماری ہمت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری پکار کا میں سنتا بھی ہوں پکار کو اور جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ کتنی ہمارے لیے ہمت ہے، اور یہ رمضان دعا کا رمضان سے خاص تعلق ہے۔ جتنی دعائیں ہمیں مانگنا چاہیے رمضان میں مانگیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، ملک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ہمارے مسائل کے حل کے لیے، اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ دعا، خاص اور رمضان میں دعا کی قبولیت سے ایک وقت ہوتا ہے جو اکثر ہم لاپرواہی میں ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا وقت ہے؟ افطار کا عین اب وقت ختم شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور دعا کے لیے شرط کیا ہے؟ پیٹ میں مشتبہ مال، حرام مال نہیں جانا چاہیے، جسم پر مشتبہ کپڑے، حلال حرام مال سے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، دعا ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ حدود حرم میں جا کر مانگیں گے دعا قبول نہیں ہوگی، تو وہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہیں۔ تو رمضان دعا کا رمضان سے خاص تعلق ہے۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں اپنی راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ رمضان شروع میں کیا ہے؟ ہدایت نہیں تھی، اپنی فطری خواہشات، سیکسول انٹرکورس، ہاؤ فار وی کین مسلمز کین پرفارم، کہاں تک یہ کر سکتے۔ کچھ لوگ صحابہ کیا سمجھتے تھے کہ عشاء کا وقت ہوتا ہے، کچھ لوگ کیا سمجھتے تھے جب تک کہ جاگتے رہیں اس وقت ہم اپنی خواہشیں پوری کر سکتے ہیں۔
چونکہ اپنے دل میں کھٹک رہتی تھی یہ حال. اور اسلام کی خصوصیت کیا ہے؟ حکم کیا دیتا ہے؟ تم جو بھی کام کرو پورے اعتماد کے ساتھ ہانکے پکارے علل اعلان کرو، دھڑلے کے ساتھ، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ رمضان میں تمہارے پاس تمہارے ہر چیز حلال کر دی گئی ہے، اور نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے. اب دیکھیں اسلام کیا ہے؟ فطری دین ہے، دین فطرت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اب چونکہ ہم آرٹیفیشل کے عادی ہو گئے، سیل فون، ریڈیو، ٹی وی، نیٹ کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. لیکن تھوڑی دیر کا تصور کیجئے، ہم ایک اتفاق سے ایسے دور مقام پر پہنچ گئے جہاں نہ لائٹ ہے نہ سیل فون ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہاں اللہ کے حکمت پر روزوں کے بارے میں کیسا عمل کریں؟ رات کا وقت ہے، کب تک سحر کرنا؟ اللہ تعالیٰ ایک فطری وقت نشانی بتاتا ہے. فجر سے تھوڑی دیر پہلے جب یہ اہل حدیث حضرات کی اذان جو ہوتی ہے، اس وقت کیا ہے؟ مشرق سے سفید نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اس وقت تک تم سحر کھا سکتے ہو، سحر کر سکتے ہو. اور پھر یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپید صبح کی دھاری نمایاں نظر آئے، وہ روشنی نظر آتا ہے، اطمینان سے ہم سحر کر سکتے ہیں. دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. فطری نشانات، فطری علامات اللہ نے مختلف کر دی. یہ چیز ہماری کی ایڈیشنل سپورٹ ہے. گھڑی، ریڈیو، ٹی وی، نیٹ کے ہیں، یہ ایڈیشنل سپورٹ ہے. بسم اللہ. تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور یعنی جب سحر تک سپید سحر کے سفید نظر تک اطمینان سے کھانا کھا لو، اب رات تک روزہ پورا کرو. اور ہم افطار کرتے ہوئے ہم بہت شدت کرنا شروع کرتے ہیں، ارے بھائی 4 سیکنڈ پر باقی ہے، 1 منٹ باقی ہے. جب ویسی بات نہیں ہے. ہمیں سیرت میں جو بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سورج غروب ہوتا حضرت بلال سے کہتے ہیں کہ بلال ہمارا افطار لاؤ. حضرت بلال نے یا رسول اللہ بھی تو روشنی نظر نہیں. آپ نے فرمایا نہیں، سورج ڈوب گیا، بس اصل سٹینڈرڈ یہ ہے، سورج ڈوب گیا افطار کر لو، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اب کیا ہے ہمارے پاس آئے، چونکہ گھڑیاں آ گئے، پھر کوارٹز گھڑیاں آ گئے، ارے 5 سیکنڈ ہے، 4 ہے، 3 ہے، 10 ہے، ایسا شدت کرنے کی ضرورت نہیں. اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو یعنی اعتکاف کر دو، بیویوں سے مباشرت نہ کرو. یعنی رمضان کے آخری دن میں 19واں روزہ کی جب مغرب شروع ہو جاتی ہے 20ویں روزے کی، اسی وقت کا اعتکاف کرنا چاہیے. اور اعتکاف کی اصل حقیقت میں روح کیا ہے؟ ایک اللہ کا بندہ ہے، پوری دنیا سے کٹ جاتا ہے، اللہ کے در پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے باری تعالیٰ میں نہیں ہٹتا جب تک تو میری مغفرت کے نہیں ہٹنے والا نہیں. تو اس سلسلے میں احکامات کیا ہیں کہ اپنی فطری خواہشات اعتکاف کی حالت میں پوری نہیں کرنا چاہیے، اور غیر ضرورت بات بھی نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کی عیادت بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے طریقہ کیا تھا؟ کسی کی عیادت بھی کرتے تو بس چلتے جلدی سے عیادت کر لیتے، پھر دوبارہ پلٹ کر جاتے. یعنی اس کی اصل روح یہ ہے کہ بندہ پوری دنیا سے کٹ کر اللہ کا ہو کر رہ جائے کہ باری طرف تو نہیں مغفرت کرے گا تو میں ہٹوں گا، مغفرت نہیں کرے گا میں نہیں ہٹوں گا. یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا. اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے. بسم اللہ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا یعنی انلیگل طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ خصدن ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. یعنی آپس میں کیا ہے، دھوکے بازی سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. ہو سکتا ایک مقدم نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہو سکتا تو میرے پاس آئیں گے. کسی کا آرگیومنٹ پاور بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک ناجائز چیز کو اپنے آرگیومنٹ کی طرف جائز کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھ لو اگر تم اپنے فیور میں فیصلہ لے بھی نہیں ہے، اللہ کے حضور تمہارے پیٹ میں آگ جانے والی. رشوت دے کر جھوٹے کاغذات آج کل ہو رہا ہے، رشوت دیے، جھوٹے کاغذ بنا دیے، سرٹیفکیٹ بنا دیے، کیس ڈال دیے، قبضہ کر لیے. اگرچہ کہ تم کیس جیت بھی گئے، لیکن یہ بات مت بھول جاؤ اللہ کے پاس تم اپنے پیٹ آگ سے بھرنے والے ہیں. لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں. نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ انہوں اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو. نیکی تو اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے.
لہذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سایہ کرو اور البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ ہر دور میں چاند اور سورج یہ کیا ہے لوگوں کے لیے بڑی اچنبے کی چیز، اور مختلف خیالات انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں چاند کے بارے میں اس چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے چاند کیا ہے، یہ ایک سارے انسانوں کے لیے آسمان پر جنتری اللہ تعالیٰ لٹکا دیتا ہے۔ جنتری کی دیکھیں ایک عام آدمی بھی، ایجوکیٹڈ بھی اور بالکل الٹریٹ بھی چاند کو تاریخیں معلوم کر سکتا ہے۔ یعنی چاند سال کیا ہے، تاریخیں پہچاننے کے علامات ہیں۔ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو، چاند نظر نہیں آیا 29 کو 30 دن پورے کرو، اس کے بعد پھر کیا 29واں دن دیکھو نظر نہیں آیا 30 دن پورے کرو، اسلامی مہینہ یا تو 29 کا یا تو 30 کا۔ اب اس کو یہ بحثیں بھی نہیں ہونا ارے چاند موٹا ہے کل ہم سے غلطی ہو گئی نہیں دیکھے، ایسی بحثیں کرنا بالکل گناہ ہے، غلط ہے۔ 29 تک کوشش کرو، پوری کوشش نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، کوئی اور نہیں، 30 دن پورے کرو، مہینہ شروع کر دو۔ اور چاند کے تعلق سے مختلف شگون لیتے کیا، ارے بھائی یہ تاریخ کیا ہے، نحوس تاریخ ہے یا مہینہ نحوس مہینہ ہے۔ میں نے بھی سنا بچپن میں، آپ نے بھی سنا ہوگا، ارے کیوں لوگ اپنے بچے ہوتے ہیں غصے میں آتے ہیں، ارے محرم کی پیدائش ہے۔ دیکھیں کتنی بری بات ہے، کتنی گندی بات ہے، مسلم نکالتے ہیں۔ پورے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور چاند کیا ہے سارے انسانوں کے لیے جنتری ہے۔ اس کے ساتھ کوئی نحوس منحوس تاریخ، کوئی اچھی تاریخ، کوئی شگون واپس کرنا بالکل غلط ہے۔ اور عربوں میں طریقہ کیا تھا، جب حج کے لیے جاتے ہیں احرام باندھ لیتے ہیں تو گھر کے دروازے میں سے نہیں آتے، پیچھے کھڑکی جو رہتی کھڑکی میں سے کود کے آتے اور اس کو بڑی اہمیت دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمام توہمات ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت یہ ہے تم اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو، ہر حال میں اللہ کے ڈر رکھو، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ بسم اللہ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جو تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر باز آ جائیں تو سمجھ لو ظالموں کے سوا کسی اور پر دست درازی روا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مشرکین نے مکے سے نکال دیا تھا، اپنا وطن جہاں پیدا ہوئے، قصور کیا تھا ان کا؟ بس ایک ہی چیز تھی ان کا قصور کہ اس دین پر ایمان لائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے، اور کسی نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ یہاں آگے مکے مدینے میں اسلامی اسٹیٹ بنائی مگر یہاں بھی سکون سے رہنے کا موقع نہیں دیے، تو بار بار ان سے لڑتے، بس سچویشن ایسی آتی تھی مسجد حرام کے قریب لڑنے کی نوبت آ جاتی تھی۔ اب مسلمانوں کو شک ہو گیا، ڈر ہوتا تھا کیا معاملہ ہے، مسجد حرام کا معاملہ، حدود حرام کا میقات کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے، وہاں آپ زور سے بات بھی نہیں کر سکتے، وہاں کی گھاس بھی زمین سے توڑ نہیں سکتے، پرندہ بیٹھا تو چڑھا بھی نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اصول بیان کر رہا ہے اگر تم مسجد حرام کے قریب تم سے نہ لڑیں تو تم بھی مت لڑو، لیکن اگر تم وہ لڑیں تم بھی بے تکلف ان کو مارو، مگر زیادتی مت کرو، زیادتی مت کرو۔ اور اصل سے قتل سے بڑھ کے فتنہ زیادہ برا ہے۔ فتنہ سے مراد ایسی حالت جس میں مسلمانوں کو زندگی دو بھر کر دی گئی اپنے دین پر چلنے کے لیے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی یہ اسلام اور کفر کی کشمکش کب تک رہے گی؟ زمین پر اللہ کا دین پوری طرح غالب ہو جانا۔ دیکھیے امت مسلمہ کے لیے ہدایت ہیں، ہم اس وقت سب کشمکش کرتے رہیں گے، اللہ کے دین کی اقامت کا دعوت کا کام کرتے رہیں گے جب تک زمین پر اللہ کا دین پوری طرح غالب نہ ہو جائے۔ اور پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی اور پر دست درازی روا نہیں۔ بسم اللہ۔
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان اللہ شدید العقاب. صدق اللہ علیہ. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی انسان کو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے دین کے لیے تم کو لازماً مال خرچ کرنا پڑے گا. اللہ کے دین ہمارا وقت چاہتا ہے، ہماری صلاحیت چاہتا ہے، ہمارا مال چاہتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کا دین ہماری جان طلب کرتا ہے. تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. اگر خرچ نہ کریں گے دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں تمہیں کچھ ملنے والا ہے. انسان مال کو جمع کر رکھتا ہے کہ بھائی اس سے ہماری میری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں گے ہم دنیا میں بھی نقصان. دنیا میں کیا نقصان ہوگا؟ کفر اور کافر ہم پر غالب ہو جائیں گے. احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. یعنی کسی کوئی عمل اچھے طریقے سے کرنے کو احسان کہتے ہیں اور اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو اور اپنے سر نہ موڑو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. حج کے لیے نکلیں. راستے میں اس دور میں ہوا تھا کہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی وہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے. راستے میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہم حج کے لیے نہیں جا سکتے، کسی موقع پر جا کر ٹھہر جانا پڑتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ وہیں قربانی دے دینا چاہیے، یا جو قربانی کا جانور ہے اسے حدود حرم میں بھیجا دینا چاہیے. مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو یا اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزہ رکھیں یا صدقہ دیں یا قربانی کریں. کسی وجہ سے انسان مجبور ہو گیا، سر میں تکلیف کسی وجہ سے اپنا سر منڈوا لیا حج کے مکمل ہونے سے پہلے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فدیے کے طور پہ روزے رکھے یا پھر فدیہ دے یا قربانی کرے. 1 بکری قربانی کرنا چاہیے، یا 3 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 3 روزے رکھنا چاہیے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے. اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. حج کے لیے نکلے، اس زمانے میں کفار کیا سمجھتے تھے، ان کا طریقہ عقیدہ کیا تھا؟ بھائی حج کے لیے نکلے تو صرف حج کرنا چاہیے، عمرہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن حج کے لیے نکلے وقت ہے تو انسان عمرہ بھی کر سکتا ہے. اور قربانی اگر نہ ملے تو 3 روزے حج کے زمانے میں رہنا چاہیے، 7 روزے گھر پہنچ کر پورے 10 روزے رہنا چاہیے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں، یعنی خانہ کعبہ کے قریب جن کے گھر نہیں ہیں، یہ ان کے لیے کنسیشن ہے، یہ رعایت ہے. اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. بسم اللہ. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات
فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. جو شخص مہینہ مقرر مہینہ میں حج کی نیت کرے اسے حج کیسے کرنا چاہیے، اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں سے کوئی شہوانی فعل، یعنی بیوی ساتھ ہے اور اس کے ساتھ کوئی سیکسول آرگومنٹ بھی نہیں کر سکتے، ایسی بات بھی نہیں کر سکتے جس سے جذبات حرکت میں آئے، کوئی بدعملی، کوئی گناہ، کوئی غلط کام، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو کام نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. سفر حج کے لیے زادرہ یعنی توشہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زادرہ پرہیزگاری ہے. بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو. اس زمانے کا لوگوں کا سوچنا یہ تھا، مشرکین کا، حج کے لیے نکلے تو ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں، یا کوئی توشہ کپڑے لینا کوئی جو نہیں ہے، دنیا داری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اگر حج کے لیے نکلی ہے تو وہاں پر تم کوئی پروفیشن، کوئی ٹیکنیک، کوئی ٹیلنٹ تمہارے پاس ہے، تم پیسہ کما سکتے ہو، تو حج کے جاتے ہو اس کے لیے تم پیسہ بھی کما سکتے ہو. نیکی یہ نہیں ہے کہ بس اللہ کے یہاں پہ نکل گئے، بھیک مانگ سے نکلے، کپڑے لے لیے کسی کے پاس ہے، یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ توشہ لازمت جو چیزیں ضرورت کی لازمت ساتھ لینا چاہیے. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. اور اگر حج کے ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں. یہی چیز ہے، یعنی حج کو جا رہے ہیں، کوئی ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، کوئی پروفیشن ہے، کوئی ٹیکنیک ہم جانتے ہیں، اس کے ذریعے پیسہ کما سکتے ہیں تو پیسہ کمانا چاہیے، کما سکتے ہیں. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقینا اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اب اسی طرح اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. جاہل دور جنگی طریقہ کیا تھا؟ حج کے لیے قافلے آتے، مختلف قبیلے آتے، حج کے مناسک ادا کر لینے کے بعد کیا ہے، اب کیا ہے، ٹھہر جاتے. اب اس کے بعد شاعری کے دنگل شروع ہوتے، ایک دوسرے کی جھوٹی تعریف ہوتی ہے. ہم اپنے خاندان کی تعریف، ہمارے خاندان میں ہمارے باپ دادا ایسے بڑے لوگ تھے، ایسے آباد ہوتے، بس خاندانوں کی تعریف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز سے روک دیا ہے، ایسا نہیں کر سکتے. بلکہ حج کرنے کے بعد وقت ہے تو اللہ کا ذکر کرو، جیسے پہلے تم انسانوں کو اپنے خاندانوں کا آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بہتر اللہ کا ذکر کرو. مگر اللہ کو یاد کرنے والے بھی لوگوں میں بھی بہت فرق ہے. ان میں سے تو کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنے والوں میں باری تعالیٰ ہم کو دنیا ہی میں دے دے، آخرت کی ضرورت نہیں. ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. دیکھیے مشہور دعا ہے جو ہم اکثر نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے اور دوزخ کی آگ سے بچا. ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. یعنی یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جیسی انہیں دنیا دعا مانگی ویسے ہی اللہ بدلا دے گا، دنیا میں بھی بدلا دے گا، آخرت میں بھی بدلا دے گا. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنا چاہیے. پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں. اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور تمہاری پیش ہونے والی ہے. یعنی حج کے بعد کوئی 2 دن رہ گیا، 4 دن رہ گیا، اس کے بعد اس کی اہمیت نہیں، بلکہ اصل چیز کو اس نے اللہ کو کتنا یاد کیا، اس کی زندگی میں کتنی تبدیلی پیدا ہوئی. انسانوں میں بسم اللہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ لَدَى الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ قُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ انسانوں میں تو کوئی ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تو بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور وہ اپنی نیک نیت پر بار بار خدا کو گواہ کرتا ہے۔ کچھ انسان ہی ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی نیک نیتی ظاہر کرتے ہیں اور بار بار خدا کو کہتے ہیں میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، لیکن حقیقت وہ نیک نیت نہیں ہوتی، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ دشمن حق ایسی کرتے ہیں کہ بار بار کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں، مگر حقیقت میں کیا ہے، وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں بلکہ وہ بدترین دشمن حق ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کریں، نسل انسانی کو تباہ کریں، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، جب ان کو اللہ اقتدار دیتا ہے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کھیتوں کو تباہ کرتے ہیں، انسانوں کو قتل کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے حرکتیں کیوں کر رہے ہیں، اللہ سے ڈرو، تو کیا ہے اپنے سیلف ریسپیکٹ کی خاطر کیا ہے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دوسری طرف انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر اپنی پوری زندگی اپنی جان لگا دیتے ہیں، اللہ کیا ہے ایسے لوگ وہ بہت مہربان ہونے والا ہے۔ اے ایمان لانے والوں، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بہت غیر معمولی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان سے کہتا ہے تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارے عقائد، ہماری معاشرت یعنی خاندانی طور طریقہ شادی، میاں، طلاق، تمام چیزیں، ہماری معاش، پیسہ کمانے کے ذرائع، اور پھر ہمارا سماج، ہمارا ملک، ہم کسی سے جڑنا، کسی سے کٹنا، کسی سے محبت کرنا، کسی سے دشمنی کرنا، یہ تمام اسلام کے اندر ہمیں ہونا چاہیے، اسلامی اصول کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے۔ محض نماز نہیں بلکہ ہماری پوری زندگی جس مرحلے میں جو کام جس چیز انسان کو سابقہ پیش ہوتا ہے وہ اسلام کے مطابق ہو تو اسے کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ۔ اگر ایسا نہ کریں گے دوسرے معنوں میں ہم شیطان کی پیروی کریں گے۔ یہی اللہ تعالیٰ بات کہتا ہے شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پالنے کے بعد بھی تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ تمہیں صاف ہدایت دی جا رہی ہے، اللہ کا کلام بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کلام تمہارے لیے نازل کر دیا ہے۔ اتنا بتانے کے باوجود پھر ہم تھوڑا ٹھوکر کھائیں تو یاد رکھو کہ تمہارے جیسے انسانوں کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پوری دنیا پر اپنا غلبہ اور اپنا اقتدار رکھنے والا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب اس کے منتظر ہیں؟ اللہ بادلوں کا چتر یعنی چھتری لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے، خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے۔ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تم کو واضح طور پہ ہدایت دے دی گئی، اس کے بعد تم نافرمانی نہیں کرو گے، کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ غیب کی حقیقت تمہارے سامنے روشن ہو جائے، فرشتے تم کو نظر آ جائیں، خود اللہ تعالیٰ آ جائے؟ اگر فرشتے نظر آتے ہیں یاد رکھیے انسانوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں خود قرآن میں ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کے بھتیجے نوح علیہ السلام، وہ بھی نبی، بدکار قوم تھی، تو اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے آئے۔ کیسے آئے؟ نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، لیکن بعد میں معلوم ہو تو فرشتے ہیں تو گھبرانے لگے۔ کیوں؟ فرشتے آتے ہیں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یعنی غیب انسان کو چانس اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ غیب کی حقیقت اس کے سامنے نظر نہ آئے، لیکن اگر غیب نظر آ گیا عمل کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ۔ سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کیسی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی ان سے پوچھ لو اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے. بنی اسرائیل کو اللہ نے اسی لیے زندہ رکھا، عبرت کے طور پہ قیامت تک لے رکھے گا. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ یہ تمام سے تم کو بتا دی گئی، پھر اگر تم کو جاننا چاہتے ہو تو بنی اسرائیل سے پوچھو. اللہ نے کیسی کھلی نشانیاں ان کو دی، آسمان سے من و سلوہ نازل کیا، ان کے پاس پیغمبر آئے، ہر طرف میں مدد کی، لیکن انہوں نے جب اللہ کی آیت کا کھلواڑ کیا، سب کا قانون توڑا، تو کیا ہوا؟ اللہ خود قرآن میں آیتیں آئی ہیں، آگے بھی آئیں گی، کہ اللہ نے بعض کو بندر بنا دیا، بعض کو سور بنا دیا، خنزیر بنا دیا. اور اللہ نے کو اتنا اونچا مقام دیا تھا کہ دنیا کا امام بنایا تھا، مگر کیا ہوا؟ اپنی نالائکی سے الٹا گناہوں کو پھیلانے والے بن گئے. اللہ نے ان کو ہٹا دیا، قیامت میں دلیل خار کر کے رکھ دیا. اب ہم کو اللہ نے کھڑا کر دیا. خدا نہ کرے کہ ہم بھی وہی کریں گے بحیثیت ہماری پوری امت، ہمارا بھی انجام وہی شاید ہوگا. اللہ اس سے بچائے. جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جس سے چاہے دے بے حساب دے. یعنی جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے مقابلے میں انکار کا رویہ، ان کو کیا دنیا بڑی اٹریکٹیو اور بڑی پرکشش بنا دی گئی ہے. یہاں کا عیش، یہاں کا اقتدار، یہاں کی سہولتیں سب یہاں کی بڑی ان میں پرکشش بنا دی گئی ہیں. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. دیکھو ہر معاملے میں لوگ کیا حرام حلال جائز ناجائز اس پہ غور کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن جب اللہ کے حضور پہنچیں گے اور یقیناً پہنچیں گے تو اہل ایمان کیا ہوگا؟ اونچے مقامات پر ہوں گے. اور ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے. تب اللہ نے نبی بھیجے جو راہ راست پر بشارت دینے والے اور تجربی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں ان لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کر دے. ابتدا میں پورے انسان ایک ہی امت تھے، سیدھے راستے پر چلتے تھے، لیکن جب انسانوں کی تعداد آبادی بڑھتے چلے گئی، اختلافات پیدا ہوئے شیطان کے ذریعے، نفس کے ذریعے، یا پھر انسان ایک دوسرے پر ظلم کرنا چاہتا تھا، اختلافات پیدا ہوئے. تو اللہ نے کیا کیا؟ یہ اس کی رحمت ہے، اس نے انبیاء کا سلسلہ بھیجا. اور کہا جاتا ہے حدیث میں کہ 1,40,000 یا 1,25,000 انبیاء مسلسل بھیجتے رہے. کیوں بھیجا؟ ان کو ہدایت کا راستہ بتایا جائے، ان کے اختلافات کا فیصلہ کیا جائے. اور ان اختلافات کی رونما وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا. انہوں نے روشن ہدایات پانے کے بعد بھی محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے، وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. یہ اختلافات، یہ مختلف دین جو بن گئے، یہودیت، عیسائیت، کتنے ادیان بن گئے، یہ اس لیے بنے کہ لوگ انہیں حق بات بتا دی گئی تھی. ایسی بات نہیں کہ ان کو حق نہیں بتایا گیا تھا، حق بات بتا دی گئی تھی، مگر وہ لوگ اس پر ظلم کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اختلافات کیا اور اصل دین سے پوری طرح دور نکل گئے. بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لائے انہیں اللہ اپنے عزت سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. تو جب انبیاء آئے، جو لوگ انبیاء پر ایمان لائے، اللہ ان کو حق کا راستہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ راہ راست اسی کو دکھاتا ہے جو راہ راست سیدھی راہ حاصل کرنے کا وہ تمنا کا رکھتا ہو، خواہش رکھتا ہو. بسم اللہ. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. پھر کیا، بہت اہم آیت ہے دیکھیے، پھر کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے. جو تم سے پہلے ایمان لانے والا گزرا تھا، گزر چکا ہے، ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے. اللہ تعالیٰ بات بتانا چاہتا ہے کہ جنت کا راستہ اتنا آسان راستہ نہیں ہے. یہ تو مستقل کشمکش کا، آزمائش کا، یعنی اللہ کے دین کی اقامت کے لیے ساری زندگی امت مسلمہ کو، افراد کو جدوجہد کرنا پڑے گا. مال کی بھی قربانی آئے گی، صلاحیت بھی لگانا پڑے گا، وقت بھی لگانا پڑے گا. ایک وقت ایسا آئے گا اللہ کے نام جان بھی لگانا پڑے گا. اس دور جب آزمائش جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں، ہو گئی، تو اس دور میں ایسے ہی ہوا، اہل ایمان چیخ اٹھ کے بھائی تعالیٰ تیری مدد کب آئے گی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دیتا ہے کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے. ہمیں سیرت میں بات ملتی ہے مکی دور میں جب آزمائشیں بہت زیادہ ہو گئی تھیں، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے پیٹ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت خباب بن عرب، ان پر اتنی آزمائشیں گزری کوئی سوچ نہیں سکتا. آگ جلائی جاتی، انہیں پیٹ کے بل لٹا دیا جاتا، ان کی چربی سے کوئلے ٹھنڈے جاتے. وہ آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے ہیں، یعنی اہمیت کی بات کو اہم بتا کر اٹھ جاتے ہیں، لیٹے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ اے خباب تم لوگ جلدی مچاتے ہو. اس سے پہلے جو رہنمان گزرے ان کا حال یہ تھا، بعض لوگوں کو گڑا کھود کر بٹھایا جاتا، ان کے سروں پر آرے چلائے جاتے، جسم کے 2 ٹکڑے ان کے ہو جاتے. اور بعض کو کیا کیا جاتا، لوہے کی کنگھیوں سے جسم کو کھینچا جاتا، ہڈی اور گوشت الگ ہوتا. مگر وہ بھی اللہ کے راہ سے کبھی نہیں پھرے. خدا کی قسم خباب تم دیکھو گے وہ وقت آئے گا، ایک عورت سنا یمن سے نکلے گی رات کے اندھیرے میں سونے کی ڈلیاں اچھالتے ہوئے، خانہ کعبہ تک پہنچے گی، اسے سوائے اللہ کے کوئی خوف نہیں ہوگا. یعنی یہ اللہ کا دین غالب ہوگا، مگر اس کے لیے شرط کیا ہے، اہل ایمان قربانیاں دیں، اپنی ہر چیز لگائیں. یقیناً اللہ کا دین غالب ہوگا، غالب ہونے والا ہے. اور لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، کیا خرچ کرنا چاہیے. جواب دو، جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا. دیکھیے واقعات میں بھی آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے تو دیکھا ہے کہ ایک ماں کے 3 بیٹے ہیں. ہر بیٹا طے کر لیا کہ 30 دن 1 مہینہ اپنے پاس رہے گا. ایک دن بھی نہیں بڑھتا. جس بیٹے کے پاس ماں تھی وہ بیٹا کیا کرتا ہے، 30 دن ہو گئے، پہلی شروع بھی نہیں ہوئی، اسے لے کر بڑے بھائی کو چھوڑ دیتا ہے. اور کیجئے ہماری دنیا سے محبت مادہ پر اتنی بڑھ گئی ہے کہ اللہ رسول کی بات ماں باپ کا درجہ ہے، لیکن کیا ایک دن بھی بڑھ گیا ماں اور باپ کو اپنے پاس رکھنے کے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جو بھی لوگ پوچھتے ہیں مال کہاں خرچ کرنا چاہیے، پہلے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیم اور مسکینوں پر، مسافر پر. اور تم اللہ تعالیٰ کہتے ہو تم جو بھی بھلائی کرو وہ اللہ کے علم ہے، کہیں بیکار ہونے والی، ضائع ہونے والی نہیں ہے بھلائی. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور ان میں ناگوار ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. صحابہ کرام مکے سے لٹ کے پٹ کے مدینہ آئے، اب ان کو بڑی بے چینی ہو رہی تھی، بار بار پوچھتے اللہ کے رسول اللہ ہم کیا ہے، ان کافروں سے ہم لڑنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی تربیت ہو رہی تھی. اللہ کے رسول نے روکتے ہیں. جب حکم آ گیا تو وہی لوگ جو پوچھتے تھے اس میں منافقین تھے، وہ اب کسمہ کسانا شروع کرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ تم کو جنگ کا حکم دیا گیا، وہ تمہارے لیے ناگوار ہے. ہو سکتا ہے ایک چیز تمہارے لیے ناگوار ہے لیکن حقیقت تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند آئے لیکن اللہ کے حضور تمہارے لیے بہتر نہ ہو. لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے. بسم اللہ. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة
فی الدنیا والآخرہ وأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا، اللہ سے کفر کرنا، مسجد حرام کا راستہ خدا پر اس پر بند کرنا، حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے. اس زمانے جب واقعہ ہوا تھا، جب صحابہ کرام مدینہ آ گئے، اسلامی اسٹیٹ بن گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دور سے 3 مہینے مشروط حرام مہینے کہتے ہیں، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، یہ حج کے مہینے 3 مہینے. ان مہینوں میں کیا ہے، کوئی شخص ہتھیار نکال بھی نہیں سکتا، کسی پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، یہ حج کے مہینے ہیں. اور چوتھا مہینہ عمرے کے رجب کے مہینے. تو یہ روایت ہے ہزاروں سال سے روایت چلتی آ رہی ہے. اس زمانے ایک واقعہ یہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بٹالین کو، یہ مشرکین کیا کر رہے ہیں، کدھر موومنٹ کر رہے ہیں، آپ نے آبزرو کرنے کے لیے بھیجا ہے، مگر انہوں نے غلطی سے کیا کیا، ان کے اوپر حملہ کر دیا. اور وہ کیا ہے، ذیقعدہ کا مہینہ شروع ہوا تھا، ان کو معلوم نہیں تھا، پورا ڈاؤٹ تھا، مہینہ شروع نہیں ہوا. اب کیا ہے، مشرکین نے بہت ہنگامہ مچا دیا، ارے یہ کیسے اللہ کے رسول ہیں، یہ کیسے ان کے ماننے والے ہیں، خود تو اتنا تقویٰ طہارت کی باتیں کرتے ہیں لیکن حرام مہینوں میں حملہ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ حرام مہینے میں لڑنا غلط، خود اللہ کے رسول سے عمل کو غلط کہا، پسند نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، حرام لڑنا بری بات ہے، لیکن تم نے جو مکے سے ان کو نکالا اور انہیں قتل خون کیا، اور حج بھی کرنے تم کو حج سے روک رہے ہو، اور پھر حرم کے رہنے وہاں سے نکالیے، یہ اس سے زیادہ برا ہے، یہ فتنہ ہے، فتنہ قتل سے زیادہ برا ہے. بسم اللہ. وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تم اس دین سے پھیر لے جائیں. اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. یعنی جو مشرکین ہیں، مخالفین ہیں، تم سے برابر لڑتے رہیں گے، وہ تم سے کوئی مل کر رہنے والے نہیں ہیں. اور کوئی جو ڈر سے کفر اختیار کر لے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے، جنہوں خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں. اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے. دیکھیے وہ لوگ، یہ اسلام کا اصول ہے، اگر کسی مقام پر کیا ہے اسلام پر چلنا دوبھر ہو گیا، اہل ایمان کیا کرنا چاہیے، زمین کے ٹکڑے سے محبت کرتے نہیں بیٹھتے، اللہ محض اللہ کے دین کے لیے اچھی طرح یاد رکھیے، اس مقام کو چھوڑ دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہتا ہے، جو اہل ایمان یعنی مکے سے اہل ایمان تک ہجرت کر کے مدینہ آئے، اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیا اور خدا کے نام میں جہاد کیا، ان کو یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہونے والے ہیں. بسم اللہ. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم ان اللہ عزیز حکیم. اب دیکھیں مختلف احکام دیے جا رہے ہیں، مدینہ میں اسلامی اسٹیٹ بن گئی، ایک کے بعد احکامات آ رہے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہیں، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. یہ پہلا حکم تھا کہ ابھی حکم نہیں آیا تھا، اس کے باوجود کیا ہے ساروں میں بے چینی ہو رہی تھی کہ شراب کیا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا کچھ نہیں کر سکتے. یہ پہلا حکم آیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، تو اللہ نے ارشاد فرماتا ہے شراب اور جوئے میں تھوڑے فائدے ہیں، یعنی کچھ لوگ جوئے کے ذریعے دھوکہ دے کر پیسہ حاصل کر سکتے ہیں، یا انسان شراب پی کر اپنی تھکان دور کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں کچھ منافع بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے. آگے اور 3 ہفتہ اس کا فائنل حکم ہے انشاءاللہ آئیں گا. پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں اللہ کے نام میں؟ دیکھیے اللہ اصول بتا دے رہا ہے،
اپنی ضرورتیں جائز ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جو بھی ایکسٹرا ایڈیشنل بچ گیا سب اللہ کے نام میں خرچ کر دو. اب اس دور میں کیا ہے, زیادہ سے جمع کر رکھنا, زیادہ سے پیسے بچا کر رکھنا, یہ عقل مند سمجھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں, تمہاری جائز ضرورتیں پوری ہو گئیں, اس کے بعد جو ایڈیشنل بچ گیا سب اللہ کے نام میں خرچ کرو. پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک کامن رکھو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں, آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں. برائی کرنے والے بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا, مگر صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. شروع میں یتیموں کے احکامات دیے گئے. کیا؟ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں. تو وہ افراد و صحابہ جن کی سرپرست میں یتیم بچے تھے اتنا ڈر گئے کہ یتیموں کو ان کے گھر سے الگ کر دیے, ان کا اپنے ہی گھر میں مگر ان کا کھانا پینا الگ سے معلوم. تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ یتیموں کے جو طرز عمل اختیار کرو, وہ جو اچھا طرز عمل ہے وہ اختیار کرو. ٹھیک ہے, ان پر ظلم مت کرو, لیکن یاد رکھو تمہارے بھائی بند ہی تو ہے نا, بالکل ان سے گھر سے الگ کرنے کی ضرورت ہے, ان کا کھانا پینا الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن صحابہ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اللہ کے خوف سے, اللہ کے ڈر سے. ہو سکتا کچھ ان کا مال ہمارے مال میں مل جائے, ہمارے پیٹ میں آگ چل جائے. اللہ تعالیٰ بات ارشاد فرماتا ہے وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں, ٹھیک ہے ملا کے رکھ لو ان سے. اللہ تمہارے میں سختی کرنا نہیں چاہتا, تم کیا بھلائی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بسم اللہ. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن لوڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں بہت پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں بہت پسند ہو. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے, اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. نکاح دراصل کیا ہے؟ محض ایک جنسی جذبے کی تسکین کا نام نہیں ہے, بلکہ نکاح کے ذریعے ایک انسان کیا ہے, مرد عورت کیا ہے, اپنا دین, اپنی اخلاق, اپنے تمام چیزیں اولاد کو منتقل کرتے ہیں. ظاہر ہے اگر کوئی مسلمان مرد غیر مسلم لڑکی سے نکاح کرے گا تو بظاہر دنیا کو تو پسند آئے گا, لیکن ان کا دین تباہ ہو جائے گا, ان کا دین پالیوٹ ہو جائے گا, وہ اپنا دین اپنا ایمان کو منتقل نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے اگر چاہے کوئی مشرک عورت کوئی لڑکی میں بہت پسند کیوں نہ ہو لیکن ان سے ہرگز نکاح نہیں کرنا. ایک مشرک مسلمان لونڈی مومن لونڈی ایک مشرک عورت سے بہتر ہے. اور مردوں کو حکم ہے کہ اپنی لڑکیوں کی ذمہ داری مردوں کی ہے, اپنی لڑکیوں کی نکاح یا مردوں کی ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنی عورتوں کا نکاح, مسلم عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لائے. ایمان ٹھیک ہے, پہلے غیر مسلم تھے, مشرک تھے, ایمان قبول کیا تو دوسری بات ہے, لیکن ایک مسلمان مرد یا عورت کا نکاح غیر مسلم مرد سے نہیں ہو سکتا. اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ نکاح محض ایک جنسی تسکین کا نام نہیں ہے, بلکہ نکاح کے ذریعے انسان اپنے پوری روایات, اپنا دین نئی جنریشن کو منتقل کرتا ہے. اور یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. ظاہر مشرکین جو ہوتے ہیں ان کا فائنل جو انجام ہونے والا ہے یہ دوزخ میں جانے والے ہیں. اور اللہ تمہیں اپنے اذن سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. اس دور میں دیکھے گا یہ کوئی ایجوکیشن یہ کھلے طور پہ ملنے جلنے سے کیا ہو گیا ہے, ایک چیز ایک عام ہوتی چلے گی, بیماری عام ہوتی جا رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایک مومن مرد کا نکاح صرف مومن عورت سے, چاہے لونڈی غلام کیوں نہ ہو, اس سے بہتر ہوتا ہے.
پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے، کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے. یعنی ایک فطری حالت ہے جو عورتوں کو ہوتی ہے، اس حالت میں کیا بات کہی گئی کہ صرف سیکسول انٹرکورس نہیں کر سکتے، جنسی خواہش کی تکمیل نہیں کر سکتے، اس سے ہٹ کر جو تمام سے ملنا جلنا سب برابر رکھنا چاہیے. یہ اس لیے کہ یہودیوں میں آج ہندوؤں میں طریقہ ہے، اگر کوئی حالت ایسے کوئی عورت گزر رہی ہے اسے بالکل انٹچبل بنا کر دور رکھ دیتے ہیں، نہ باورچی خانے میں جانا نہ کمرے میں جانا، کیا سمجھتے پوری طرح ناپاک ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول نے بات بتا دی کہ سوائے سیکسول انٹرکورس کے ہر چیز رکھی جا سکتی. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اسی طرح جیسے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. پھر جب وہ پاکی کی حالت ان کے پاس آ جائے تو اسی وقت اپنی خواہش پوری کرو جیسے تم کرتے تھے. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. یعنی دیکھیے شوہر و بیوی کا تعلق کیسا ہے، کسان اور کھیت کا تعلق ہوتا ہے. کسان کھیت میں اس لیے جاتا ہے کہ پیداوار حاصل کرے، اور یہ انسانی کسان کھیت میں اس لیے جاتا ہے نسل انسانی کی پیداوار حاصل کرے. تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو. اور تم ہمیشہ بات یاد رکھو کہ تم جیسا کھیتی میں جانا تو جاؤ، لیکن یہ بات یاد رکھو تمہارے جانے کے بعد ایک ایسی نسل زمین میں رہنا چاہیے جو تمہارا اپنا کام کرنے والا، اقامت دین کا کام، اللہ کے دین کے ساتھ کام کرنے والا نہیں. ایک ایسی نسل ہونا چاہیے جو تمہاری جگہ لے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی محبت میں دین کو بھلا دیے، سب بھلا دیے، اور جب دنیا سے اس حال میں گئے کہ اولاد دین سے بالکل دور ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ کی ناراضگی سے بچو. خوب جان لو تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہدایت کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کا مجدہ سنا دو. ہر بار اللہ تعالیٰ اپنے احکامات دیتا ہے، اپنی صفت بتاتا ہے کہ یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو ٹھیک ہے، نفس کے جذبے کے تحت، نفس سے مغلوب ہو کر اور اپنی خواہشات کے تحت تم اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہو، تمہیں اختیار نہیں ہے. لیکن یاد رکھو تم کو اللہ سے ملنا ہے، تم بھاگ کر کہیں جانے والے نہیں. بسم اللہ. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کام سے باز رہنا ہو. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. جو بات عام طور پہ کیا ہے، بعض لوگ قسم کھا لیتے کیا میں اب آئندہ سے نیکی کا میں کوئی پیسہ نہیں دوں گا یا رشتہ داروں سے تعلق توڑ دوں گا. یہ کیا ہے، اللہ کا نام لے کر ایسی قسم کھا رہے ہیں جو اللہ کی ناراضگی پر مبنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسی قسمیں مت کھاؤ. اور عام طور لوگ گفتگو میں طریقہ ہے، بعض لوگ بعض لوگ قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اس کو کیا ہے بے معنی قسم کہتے ہیں. لیکن اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. بے معنی جو قسم کھاتے ہیں بغیر کسی سچے ارادے کے اللہ اس کی گرفت نہیں کرے گا. لیکن اگر تم قسم کھا لیا سچے دل سے کسی بات کی، قسم کو پورا کرنا پڑے گا. لیکن اگر قسم وہ ایسی قسم ہے جو اللہ کے احکامات کو توڑنے والی، تعلقات کو توڑنے والی، تو اس قسم کے بعد اللہ ضرور پوچھ گچھ کرے گا. اس قسم کو توڑ لینا چاہیے، اس کا کفارہ دینا چاہیے. بسم اللہ. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن لم الطلاق فإن اللہ سمیع علیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اب دیکھیں یہاں سے عورتوں کے مسائل، معاشرے کے مسائل شروع ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہوں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت. شوہر بیوی کے تعلقات ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہو سکتے، اونچ نیچ ہوتے رہتی ہے. بعض لوگ کیا ہے قسم کھاتے ہیں اب میں اپنی بیوی کے پاس جانے والا نہیں. تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو فقہ کی اصطلاح میں ایلا کہتے ہیں. یعنی کوئی بس قسم کھا لیا میں اب تیرے پاس نہیں آؤں گا،
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ شوہر بھی کا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر حقیقت تم قسم کھائی لیے 4 مہینے کی گنجائش ہے, 4 مہینے میں دوبارہ اپنی بیوی سے رجوع کر لو تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کے بعد کیا ہے خود بخود ایک طلاق ہو جائے گی. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے, اور انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی تو جانے رہے کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. 4 مہینے بھی گزر گئے, ادھر انہوں نے فیصلہ کرنے کے اب میں طلاق ہی دوں گا, تو اللہ معلوم ہونا چاہیے اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. نا تم صحیح وجہ سے دے رہے ہو طلاق, بے وجہ دے رہے ہو, یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں, اور ان کے لیے جائز نہیں ہے اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا پیدا فرمایا ہو اسے چھپائیں. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں. ان کے شوہر تعلقات درست کرنے پر آمادہ ہوں تو اس عدت کے دوران انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں. یعنی کہ کسی عورت کو اس کے شوہر نے 1 طلاق دی تو 90 ڈیز کا یا 3 مینسز کا پیریڈ یا 90 ڈیز کا پیریڈ رہتا ہے. ایک اگر طلاق دی اس پیریڈ میں کیا ہے دوبارہ عورت کو واپس لے سکتے, بغیر نکاح کے واپس لے سکتے. اگر 90 ڈیز ہو گئے, 3 مینسز ہو گئے تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی. دوبارہ اگر چاہے تو اسے نکاح کر کے نیا مہر مقرر کے واپس لے سکتے ہیں. تو یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی وہ 3 ایام ماہواری تک اپنے آپ کو روکے رکھیں, اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں. اگر عورت کو طلاق دی گئی اور وہ پریگننٹ ہے تو اپنی پریگنینسی کو وہ نہیں چھپانا چاہیے بلکہ بتا دینا چاہیے کہ میں پریگننٹ ہوں. اور پھر اس عدت کے دوران یعنی 90 ڈیز کے پیریڈ کے دوران یا 3 منسز کے پیریڈ کے دوران اگر 1 طلاق دے دیے, 2 طلاق دے دیے تو یہ پیریڈ ہوتا ہے 90 ڈیز کا. شوہر ان کو واپس لینا چاہے تو شوہر کو حق واپس لے سکتا ہے, اس پیریڈ کے اندر ہی بغیر نکاح کے واپس لے سکتا ہے. بسم اللہ. عورتوں کے لیے معروف طریق پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں, یعنی عورتوں کے بھی ویسے حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کے حقوق ہوتے ہیں. البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل, لیکن ایک درجہ مرد کا اللہ نے زیادہ رکھا. اس لیے زیادہ رکھا ہے اللہ نے عورت کی ذمہ داری نہیں رکھی کہ مال کمائے معاش کمائے. بیوی کے لیے کمانا, اولاد کے لیے کچھ جدوجہد کرنا, یہ پوری کی پوری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی ہے. اس لیے اللہ نے مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے. مطلب یہ نہیں کہ مرد تھوڑا کام کرے تو زیادہ سو, ایسی بات نہیں, دونوں برابر ہیں. لیکن معاملات پہلے گھر کے چلانے کے لیے کوئی آدمی ذمہ دار ہونا چاہیے. اللہ نے مرد ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے, اسے ایک درجہ زیادہ رکھا ہے. اور سب پر اللہ غالب اقتدار اور حکیم و دانا موجود ہے. بسم اللہ. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق 2 بار ہے, پھر یا تو سیدھی طرح کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا ہے. یعنی اللہ نے مرد کو طلاق دینے کا 3 مرتبہ حق دیا ہے. 1 طلاق دیے رجوع کا حق ہے. اگر عدت گزر گئی 3 مہینے یا 90 ڈیز کی, دوبارہ لینا چاہیں تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا, نئے سرے سے مہر دینا پڑے گا. 1 طلاق ہو گیا, 2 ہی باقی ہیں. دوسری طلاق دیے پھر نکاح کرنے کے بعد, پھر اس کے بعد کیا ہے دوسری طلاق دے دیے, پھر یہ 90 ڈیز کا پیریڈ ہوتا ہے. اس میں چاہے تو بغیر نکاح کے واپس رجوع کر لے سکتے. اگر عدت ہوگی پھر اگر رجوع کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا ہے دوبارہ سے نئے سر سے نکاح کرنا پڑے گا, نئے سر سے مہر دینا پڑے گا. اب یہ 2 حق بس آخری حق ہیں. تیسرا اگر مرد نے عورت کو 3 طلاق دے دی تو اب واپس کرنے کا کبھی بھی اس بات کو حق نہیں ہے. کیا کرنا پڑے گا, بس معاملہ ختم ہو گیا, کبھی دونوں آپس میں نہیں مل سکتے. ہاں جو عورت کو 3 طلاق ہو گئی وہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے, اطمینان سے زندگی گزر رہی, کسی وجہ سے وہی شوہر مر جائے یا پھر ان میں طلاق ہو گئی تو اب پہلا شوہر عورت چاہے تو نکاح کر سکتے ہیں. تو بہرحال طلاق اللہ نے صرف 3 بار مرد کو حق دیا ہے. 1 بار استعمال کرو رجوع کا حق ہے, 2 بار استعمال کرو رجوع کا حق ہے, تیسری بار رجوع کا حق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی بات اللہ شرط سمجھتا ہے کہ طلاق 2 بار ہے, پھر یا تو سیدھی طریقے سے عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا ہے. یعنی 2 طلاق ہے, اس کے بعد بھی مرد کا ارادہ نہیں ہے
تو عورت کو بھلے تیر سے رخصت کر دینا. ورنہ عام طور پر مسلم معاشرے میں جاہلیت کی وجہ سے کیا طریقہ ہے، جب طلاق ہوتی ہے خاندان میں بیٹھتے ہیں، مرد کے پورے راز باہر نکال کر رکھ دیتے ہیں، سڑک پر لا کر کپڑے دھو دیتے ہیں. اور مرد کے لوگ کیا ہیں، عورت کی پوری کمزوریاں سڑک پر دھو دیتے ہیں، اور پھر کوشش کیا کرتے ہیں اس عورت کا دوبارہ کہیں نکاح نہ ہو، یہ کوشش بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ غلط طریقہ ہے. دوبارہ طلاق ہوئی، نکاح کیا ایک ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ ٹوٹ گیا، تب کیا ہے عورت کو بھلے طریقے سے رخصت کر دو. یعنی وہ بے عزتی کرنا، اس کو انسلٹ کرنا، اس کو جو چیزیں دی تھے وہ پورے آگے حکم احکام آئیں گے واپس لینا، یہ قطعی جائز نہیں ہے. بسم اللہ. اور رخصت کرتے وقت ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو. اور کوئی رخصت کر رہے ہیں اور اس دوران جتنی زندگی گزارے اس میں کپڑے دیے، سونا دیے، زیور دیے، واپس مرد نہیں لے سکتا. ایسے جو اگر کوئی مرد ایسا واپس لیتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ مرد ایسا ہے کتے کی مانند، خود خے کرتا ہے دوبارہ خے کو چاٹ لیتا ہے. البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو. ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے. البتہ اگر یہ ڈر ہے کہ دونوں اور شوہر بھی آپس میں ایک جگہ نہیں رہ سکتے، عورت بھی خود جدا ہونا چاہتی ہے تو عورت کچھ پیسہ دے کر طلاق کو خرید سکتی. طلاق کے حق کو اسے خلا کہتے ہیں، اسے خلا کہتے ہیں. یعنی عورت کو نے طلاق حق نہیں دیا بلکہ خلا کا حق دیا. اگر ناراض ہے عورت نہیں رہنا چاہتی ہے تو کچھ اپنا مال دے کر یا مہر دے کر شوہر سے آزادی حاصل کر سکتی ہے. بسم اللہ. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. پھر اگر دوبارہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسری شخص سے ہو اور اسے طلاق دے دے. صحیح اسلامی طریقہ جو صحابہ کرام کو کرتے تھے وہ یہ کہ عورت کو صرف ایک طلاق دیتے تھے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے کسی بھی حصے میں اگر عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. لیکن اس دور میں جاہلیت کی وجہ سے برف مسلمان کیا ہے 1 2 3 طلاق دیتے ہیں. کیا سمجھ کر دیتے ہیں کہ شاید ایک طلاق سے طلاق نہ ہوگی. ویسی بات نہیں، ایک طلاق بھی وہی کام کرے گی جو 3 طلاق. لیکن ایک طلاق سے فائدہ یہ ہوگا کہ شوہر بھی زندگی کسی حصے میں بھی اگر ارادہ ہو گیا دوبارہ بھی اس شوہر سے نکاح کرنا چاہے یا مرد اس عورت سے نکاح کرنا چاہے نکاح کر سکتا ہے بغیر کسی حلالے کے. حلالہ کے جیسا ابھی سامنے بات آئے گی کہ جس عورت کو طلاق دے دی گئی 3 ہوئے طلاق، وہ اب ان کیا ہے بالکل آزاد ہے، اس کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. ان کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لی، نارمل زندگی گزار رہی ہے. اگر اس کا شوہر کا انتقال ہو جائے یا پھر وہ شوہر اس کو طلاق دے دیں تو جب یہ عورت یہ پہلا شوہر آپ اس کو نکاح کر سکتے ہیں. یہ اتنی سخت سزا اللہ نے مقرر رکھی. کیوں؟ اللہ کی آیات کو کھیل تماشا مت بناؤ. تو اسلامی طریقہ یہ ہے، صحابہ کرام کا بھی طریقہ یہی تھا کہ ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 طلاق دیتے. اس کے بعد ہمیشہ گنجائش رہتی طلاق ہو جائے گی عدت گزارنے کے بعد، لیکن گنجائش رہتی کہ بغیر نکاح کے چاہے تو آپس میں رجوع کر سکتے ہیں. تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں. اب اس دور میں سازش نکاح ہوتا ہے، معلومات نہیں ہے، 3 طلاق دے دیے. اب بعد میں فتوے پوچھتے پوچھتے کیا کرنا، دے دیا 1 2 3 دے دیا. اب کیا ہے، اب میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ منصف نے آپ نے پڑھا ہوگا، یہ مسلم پرسب جو صدر ہیں مولانا کیا نام ان کا حیدرآباد، قاضی سیف اللہ رحمانی صاحب، خود کوئی عام انسان نہیں، خود انہوں نے اخبار میں مضمون لکھا کہ شمالی ہند میں علماء کرام کا ایک گروپ ہے، ان کے پاس ایسے معاملات لاتے ہیں. کیا نہیں بھائی میں 3 طلاق دے دیا،
حلالہ کرنا ہے. کیسے حلال کرنا ہے؟ چلو ان سے نکاح کرے, انہوں 50,000 60,000 70,000 1 لاکھ روپے لیتے ہیں, نکاح کرتے ہیں, نکاح ہونے سے طلاق دیتے ہیں. یہ نکاح باطل ہے, جھوٹا نکاح ہے. اور ایسے حلالہ کرنے کو اللہ کے رسول نے اس پر لعنت فرمائی ہے. جو پہلے سے طے کر لے کے کہ بس میں سے شادی ہوگی, نکاح ہوگا اور میں طلاق دے دوں گا, تو اللہ کے رسول نے اس کے لعنت فرمائی اور اسے کہا کہ یہ بیل ہے, یہ ایسا سانڈ ہے. یہ آپ نے ارشاد فرمایا. تو اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دو, بس وہ کافی ہے. اگر وہ بھی نہیں تو 2 طلاق دو, بس وہ کافی ہے. لیکن اس سے گنجائش بھی ہوگی کہ پھر دوبارہ رجوع کر, بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے یا نکاح کر سکتے ہیں, حلالے کی نوبت نہیں آئے گی. لیکن خدا نہ خواستہ اگر 3 دے دیے پھر کا کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو. محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا, یہ زیادتی ہوگی. اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے آپ ہی پر ظلم کرے گا. یعنی ایک طلاق دی, عدت کا ٹائم ہے, اس دوران سوچ لو, رجوع کرنا چاہتے ہیں لیکن معاملہ ختم کرنا چاہتے ہیں. اگر ختم کرنا چاہے تو بھلے طریقے سے رخصت کر دو, انسلٹ کر کے, بے عزتی کر کے, خاندانوں کی بے عزتی کر کے ایسا ان سے رخصت مت کرو, بھلے طریقے سے رخصت کر دو. اب تم بھی آزاد ہے, وہ بھی آزاد ہے. لیکن ان کو ستانے کی خاطر پھر نکاح کیے, پھر بلائیں, پھر ستائیں, تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی آیت سے کھیل تماشا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ درحقیقت اپنے آپ پر ظلم کرے گا. جو آدمی ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. اللہ اس کو اللہ تعالیٰ اہم بات جو بتا رہا ہے, اللہ کی آیت کا کھیل نہ بناؤ. اللہ تمہیں احکامات جو دے رہا ہے اسے کھیل تماشا مت سمجھو. بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے, جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو, اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. یعنی اللہ نے تم کو خیر امت بنایا, تمہاری تو ذمہ داری تھی دنیا اور حق بات پہنچانا, احکامات پہنچانا. اگر تم خود گھروں میں سے تماشے کرنا شروع کرو گے تو تم خود کے اپنے عمل سے اپنے آپ کو کیا گناہ میں مبتلا کر لو گے. اللہ کو تمہیں پکڑ ہونے والی ہے. اللہ سے دعا فرمائے بارے تعالیٰ تیرے کلام کو سننے, سمجھنے, اسے عام کرنے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.